من خیر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو واحد والاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالخاتم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من أحب حسينا فقد أحب الله وعلى من أبغض حسينا فقد أبغض الله صلوات محمد عليه اللهم صل على محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور سید رمضان علی ابن کرم حسین کی روح کو اصال فرما دیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرمائے، جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں عزیزان گرامی، شب جمعہ بھی ہے اور ایام عطا بھی ہیں اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مجلس بھی ہے۔ مرحوم کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ایام عطا میں وفات ہوئی ہے، عزاداری کے ماحول میں اور عزاداری کے ایام میں۔ دنیا کے لیے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسے دنیا میں ملتا ہے، اور اگر انسان آخرت کے لیے بھی کرتا ہے تو اسے اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مرحوم کا نام تو ہم ایک زمانے سے سنتے آ رہے تھے، لیکن رمضان میں جو ہے افطار میں کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ افطاری کرانا یا دیگر کار خیر میں حصہ لینا یہ وہ ثواب جاریہ ہے، اور یہ لوگوں کو تشویق دلانا ہے، یہ لوگوں کو آمادہ کرنا ہے اور اسلامی پروگرام کو رائج کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو رائج کرنا ہے۔ یہ وہ کار خیر ہے جس کا یقیناً ثواب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہم نے اس طریقے سے رکھا ہے، یہی مرحوم کی رحلت میں جو کچھ واقعات پیش آئے، مثلاً مومنین یہاں سے گونڈی کی قبرستان تک گئے، یہ جو آپ نے تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے، اللہ نے اتنا ثواب دیا ہے، اتنا اجر دیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی تشییع جنازہ میں جاتا ہے، یعنی آگے آگے جنازہ جا رہا ہو، پیچھے پیچھے آپ جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ شرکت کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر، اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو 2 ویلر سے گئے، ہم 4 ویلر سے گئے، ہم تو دوسری سہولت کے ذریعے گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر قدم پر، یعنی جو جتنی دور سے گیا ہے اس کے ہر قدم کو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے تشییع جنازہ میں جتنے لوگ بھی گئے اور یہ سب اس دنیا داری کو ادا کرنے کے لیے گئے جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دی تھی، چاہے وہ کار خیر ہو، چاہے وہ ملاقات ہو، چاہے رحمتیں شفقتیں ہوں، چاہے پیار ہو، چاہے دوستی ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر بندہ اس میں پہنچا ہے۔ تو یہ رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی پہنچا تشییع جنازہ میں، جس نے بھی شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اسے ثواب دے رہا ہے۔ فقط جانے تک کا ثواب نہیں ہے، جب تک آپ پلٹ کر اپنے گھر نہیں آ پا رہے ہیں تب تک کہ ہر قدم کا حساب پروردگار عالم رکھ رہا ہے۔ اور ہر قدم پہ کتنا دے رہا ہے؟ 1,00,000 حسنہ، 1,00,000 نیکی دے رہا ہے، 1,00,000 گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور 1,00,000 درجات کو جو ہے وہ بلند کر رہا ہے۔ یعنی تشییع جنازہ میں اگر گئے اور جب تک پلٹ کر ہم اپنے گھر نہیں پہنچ گئے، ہر قدم پہ 1,00,000 نیکی، 1,00,000 مغفرت، 1,00,000 درجات، 3,00,000 ہر قدم پہ مل رہا ہے۔ تو جب تشییع جنازہ میں ہم گئے ہیں، کسی کی محبت میں گئے، کسی کی رشتہ داری میں گئے، کسی کی دوستی میں گئے، کسی کو عزادار سمجھ کے گئے، کسی کو محب اہل بیت سمجھ کے گئے، کسی کو جو ہے شیعہ سمجھ کے گئے، تو ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے۔ یہ ایام ادا کے دور ہیں، جگہ جگہ جلوس بھی نکل رہے ہیں، تو اگر آپ ان جلوسوں میں جب شرکت کریں گے تو کتنا ثواب ملنے والا ہے، اسے ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک عام بندہ خدا کی تشییع جنازہ میں جاتے ہیں تو پروردگار ہمیں ہر قدم پہ 3,00,000 جو ہے درجات اور نیکیاں اور مغفرتیں دے رہا ہے۔ تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں جو کربلا کو بیان کرنے والے ہیں، جو حسین کی مظلومیت کو بیان کرنے والے ہیں، اگر ان جلوسوں میں شامل ہو رہے ہیں تو پروردگار ہمیں کتنا ثواب دینے والا ہے۔ یہ ایام ادا ہے، اس میں ہمیں اپنے کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کو آمادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تشییع جنازہ کا اتنا ثواب ہے تو جن لوگوں نے اپنے کاندھوں پہ تابوت امام حسین اٹھایا ہے، گہوارہ جناب علی اصغر اٹھایا ہے، ہاتھوں میں علم مبارک عباس اٹھایا ہے، اور قدموں سے گئے ہیں اور چلے ہیں، تو کتنا ثواب ملنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، تشییع جنازہ کا یہ ثواب ہے۔ اور اگر تشییع جنازہ میں گئے، شرکت کی، ہم نے نماز جنازہ پڑھ دی، تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پروردگار عالم جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تشییع جنازہ کی اور اس وقت تک رکا کہ اس نے نماز جنازہ کو بھی ادا کر لیا ہے، تو اس پر جو ہے 1,00,000 ملک جو ہے موکل کیے جائیں گے، اگے 1,00,000 جو ہے ملک اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جس نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور یہ ملک جو ہے
اس کے لیے شاہد رہیں گے کہ اس نے جو ہے دفن میں شرکت کی ہے، اور یہ ملک جو ہے اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ ملک کی ڈیوٹی اس وقت تک رہے گی جب تک یہ بندہ جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے یہ مر جائے، اور مرنے کے بعد جب تک قبر سے نہ اٹھایا جائے گا تب تک یہ 1,00,000 ملک جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کس کے لیے؟ جس نے تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے اور نماز جنازہ ادا کی ہے، اس پر پروردگار عالم جو ہے 1,00,000 ملک جو ہے موکل کر رہا ہے، اور یہ اس کے لیے استغفار کر رہا ہے۔ کبھی محبت اہل بیت کے فائدے یہ ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عظمتوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے معیار کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے درجات کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں ہمیں اتنی بلندی دے دی گئی ہے کہ کوئی ہمارے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، اللہ نے ملک موکل کر دیا ہے جو ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے لیے استغفار کریں، ہم دوسروں کے لیے استغفار کریں، اور جب مردے کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے پہلی بشارت یہ دی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہارے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں، اور جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے یہاں تدفین میں ان سب کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی جانے والے کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جو تمہاری محبت میں آیا، تمہیں عزادار سمجھ کے آیا ہوگا، تمہیں مومن سمجھ کے آیا ہوگا، تمہیں رشتہ دار سمجھ کے آیا ہوگا، تمہیں بندے خدا سمجھ کے آیا ہوگا، جتنوں نے شرکت کی ہے اس شرکت کی وجہ سے خدا نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے، اور جتنوں نے شرکت کی ہے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ اسے بشارت دی جاتی ہے۔ پہلی بشارت جو قبر میں ملنے والی ہے وہ یہی ہے کہ جتنوں نے شرکت کی سب کو پروردگار معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، جب ہم ایک مرحوم کے تدفین میں شامل ہو جاتے ہیں تو اتنا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ تو وہ تاریخیں بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ روایتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جب مومنین فرش عزائے حسین پہ بیٹھتے ہیں اور ذکر خدا اور ذکر امام مظلوم ہوتا ہے تو خدا اتنا نواز دیتا ہے کہ آنے والا جو ہے یہاں سے بخشا ہوا جاتا ہے۔ فرش عزائے حسین، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی مظلوم کربلا کے نام پہ عزاداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، شب بیداری ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، وہاں ہمیں شرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب ہم ایک بندے خدا کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اتنا نوازتا ہے، تو اگر ہم مظلوم کربلا کے ذکر میں بیٹھ جائیں اور ان کے غم میں بیٹھ جائیں تو خدا کتنا نوازے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں ملتا ہے جب لوگ مجلس کر کے چلے جاتے ہیں تو جب ملک آسمان میں جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تم نے نہیں دیکھی۔ تو کہتے ہیں ہم مجلس امام حسین میں بیٹھے ہیں، کہا یہ خوشبو ہمیں بھی چاہیے، کہا مجلس تو تمام ہو چکی ہے، اب پروگرام تو ختم ہو چکا ہے۔ وہ آسمان کے ملک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ لے چلو جہاں پہ ذکر امام حسین برپا ہوا ہے۔ یہ ان کا یہاں پہ آنے کی تمنا کرنا بتلا رہا ہے کہ کتنا ثواب ہے۔ اور عزاداری کے ایام ہیں، جب بھی پانی پئیں تو مولا حسین کی پیاس کو یاد کریں، صلوات بر حسین اور لعنت بر یزید۔ مولا حسین کو یاد کیجئے،
ان کے قاتلوں پہ لعنت کیجیے. یہ ثواب کتنا ہے. ایک بندہ شب قدر میں اعمال بجا نہیں لا سکا. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 80 سال تقریباً اعمال، 80 سال کے اعمال ایک طرف ہیں، شب قدر کے اعمال ایک طرف ہیں. یہ واقعہ پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شب قدر کو فراموش کر دیا جائے، نہیں. لیکن ایک بندہ تھا جو سو گیا اور آنکھ نہیں کھلی. وہ صبح مولا کی بارگاہ میں آیا، کہنے کہ مولا بڑی کوتاہی ہو گئی ہم سے، شب قدر آئی اور ہم سوتے رہ گئے، اعمال بجا نہیں لا سکے. مولا بہت پشیمان ہوں، میں نادم ہوں کہ یہ رات گزر گئی اور ہم اعمال بجا نہیں لا سکے. جب مولا نے اس کی کیفیت دیکھی، اس کے جذبے کو دیکھا، اس کے حوصلے کو دیکھا، اس کے ایمان اور عقیدے عمل کو دیکھا کہ تڑپ رہا ہے کہ شب قدر ہم سے چھوٹ گئی ہے، اعمال نہیں بجا لا سکے، تو امام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم نے صبح اٹھ کر جو اعمال بجا لائے ہو، یہ اعمال تمہیں اس سے زیادہ ثواب دے رہے ہیں. کہنے لگے مولا کوئی اعمال ہم نے نہیں کیا. بعض دفعہ ہوتا ہے ہم اعمال کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم نے بہت چھوٹا سمجھ لیا ہے، ہم نے اسے بہت مختصر سمجھ لیا ہے، ہم نے اس کے ثواب کو سمجھا ہی نہیں ہے. بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہم سمجھتے ہی نہیں، جو کہ بہت زیادہ ثواب رکھتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب پانی پیتے ہیں تو مولا حسین یاد کرتے ہیں، مولا حسین کو یاد کرتے ہیں. امام نے فرمایا، اس نے کہا مولا ہم نے کوئی کام نہیں کیا. امام نے کہا صبح اٹھے ہو، پانی پیا ہے، میرے جد مظلوم کو یاد کیا. کہا ہاں مولا وہ میں ہمیشہ کرتا ہوں. کہا یہ جو تم نے پانی پیتے وقت میرے جد مظلوم کو یاد کیا ہے اور ان پہ درود پڑھا ہے اور ان کے قاتلوں پہ جو لعنت کی ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ 1,00,000 حسنات دیتا ہے، 1,00,000 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 1,00,000 درجات کو بلند کرتا ہے. فقط جب ہم پانی پی لیں اور امام حسین کو یاد کریں تو اتنا ثواب ملنے والا ہے. تو ان کو کتنا ثواب ملے گا جو نام حسین پہ عزاداری کرتے ہوں، نام حسین پہ فرشیادہ بچھاتے ہوں، نام حسین میں مجلس میں شرکت کرتے ہوں، فضائل سننے کے بعد، مصائب سننے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد، علم اٹھانے کے بعد، تابوت اٹھانے کے بعد جو حسین کو یاد کرتے ہوں ان کو کتنا ثواب ملنے والا ہوگا. اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ فقط ہم نے پانی پیا اور مظلوم کربلا کو یاد کیا ہے تو اتنا ثواب ہے. ان کا ذکر کر کے، ان کے فضائل سن کے، ان کے مصائب سن کے، ان کی مصیبت کو یاد کر کے، ان کے امتحانات کو یاد کر کے، ان کی آزمائشوں کو سن کے، یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جو ہائے حسین کہتے ہیں، جو ہائے مولا کہتے ہیں، یہ کتنا ثواب ملنے والا ہے. عزیزان گرامی، جب بندہ مومن کسی مومن کو سلام کرتا ہے تو حدیثوں میں آیا ہے کہ سلام کرنے والے کو جو ہے 79 یا 99 ثواب ملتا ہے، جواب دینے والے کو 1 ثواب ملتا ہے. جس نے ایک بندہ مومن کو سلام کر لیا، فقط السلام علیکم کہا، اسے 99 ثواب مل رہا ہے. اگر ہم مظلوم کربلا کو، سید الشہداء کو، مولا عباس کو، جناب علی اکبر کو، جناب قاسم کو، جناب علی اصغر کو، جناب سکینہ کو، جناب سید سجاد کو، جناب زینب بنت کلثوم کو مصیبتیں یاد کر کے اور ایک مرتبہ زبان سے گیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، کتنا ثواب ملے. جب ایک بندے مومن کو سلام کرنے کا ثواب یہ ہے تو مظلوم کربلا کو ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے بعد، ان کی شہادتوں کو یاد کرنے کے بعد، ان کی مصیبتوں کو یاد کرنے کے بعد، ان کی بھوک و پیاس کو یاد کرنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد، شب بیداری کرنے کے بعد، مجلس میں شرکت کرنے کے بعد،
اگر ہم غم زدہ دلوں سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین کہہ دیں تو کتنا ثواب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کربلا ہی پہنچ سکے، اللہ دے گا تو جائیں گے، لیکن ابھی نہیں جا سکے تو جہاں ہے وہیں سے مظلوم کربلا کو سلام، جہاں ہے، اور اس سلام کی عظمت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ہم نماز پڑھ کر امام کو سلام کرتے ہیں۔ اس سلام کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے جب مجلس امام حسین میں شرکت کر کے جو ہے امام کو سلام کرتے ہیں۔ اس سلام کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے جب جو ہے جلوس میں شریک ہو کر جو ہے امام کو سلام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو مولا کی زیارت کرتا ہے، یہ سلام، یہ زیارت ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ام المومنین کا زمانہ تھا، نبی اللہ نے تو کربلا سے پہلے بیان کی۔ آج کا وہ دور ہے کہ ہمیں اپنے ممبروں سے، اپنی مجلسوں سے، اپنی عزاداری سے، اپنے جلوس سے، اپنی شبیداریوں سے بہترین طریقے سے ہر ایک کو پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ آج تیر و تلوار کا زمانہ نہیں ہے، آج میدان میں ڈٹ جانے کا زمانہ نہیں ہے۔ آج آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، یہی آپ کا ہتھیار ہے، یہی آپ کی کربلا ہے، یہی آپ کا ایمان ہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے، یہی آپ کا عمل ہے۔ اسی میں جو آپ مسجدوں میں الجھتے ہیں، جو آپ عزاداری میں الجھتے ہیں، جو مومنین سے الجھتے ہیں، آپ اس پہ الجھیے۔ جو آپ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، جو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، جو عزاداری کے خلاف بول رہا ہو وہیں کمنٹ کرو، طاقت دکھلاؤ، حوصلہ دکھلاؤ۔ کسی سے سامنے جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ ڈٹ جاؤ جو عزاداری کے خلاف بول رہا ہے، جو تشیع کے خلاف بول رہا ہے، جو اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے۔ شجاعت اور بہادری یہ ہے کہ وہیں پہ کمنٹ کرو۔ علم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، بولو۔ آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں فساد کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کی مثال میں دوں گا۔ ابھی پاکستان سے جو ہے، ابھی دلی سے مفتی کے بیٹے نے عزاداری کے خلاف لکھا، پوری اسپیچ تھی اس کی، اور ذاکروں کے خلاف، عزاداری کے خلاف، کربلا کے واقعات کے خلاف اس نے بکواس کی۔ اور جب یہ ویڈیو شیئر ہوا تو اس پہ جب مومنین نے شرکت کی ہے، اور میرے پاس بھی اسکرین شاٹ موجود ہے، میں نے بھی لکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ ویڈیو پرائیویٹ کر دی گئی۔ آپ کو یہ حوصلہ دکھلانا پڑے گا، آپ کو یہ جذبہ دکھلانا پڑے گا۔ کتنی پوسٹ ایسی آ رہی ہیں، ان کے فضائل، ان کے فضائل، یہ وہ، وہیں پہ آپ ایک اہل بیت کی فضیلت کو ڈال دیں۔ تم جسے بڑھانا چاہ رہے ہو، ہم تو کچھ نہ کہیں گے، صرف رسول کی حدیث پیش کر دیں گے۔ یہ کیجئے، یہ مقابلہ ہے، یہ آج کا جو ہے جذبہ ہے۔ آج ہمارے لیے میدان میں جانا ضروری نہیں ہے، میدان ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا حوصلہ رکھیں، اس کو دکھائیں، اس کو کریں۔ یہ ہماری عزاداری، یہ پروگرام سب کے لیے ہونا چاہیے، قول احسن کی طرح ہونا چاہیے، قول لین کی طرح ہونا چاہیے، بہترین طریقے سے ہونا چاہیے۔ آج بہت سے ایسے غیر شیعہ ہیں جو اپنے علماء سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ کیوں نہیں عزاداری کر رہے ہیں، حسین کے لیے کیوں نہیں بول رہے؟ جس نے حسین کو شہید کیا ہے، کیوں اس نے شہید کیا؟ اس کو بنایا کس نے تھا؟ اس کو لایا کون تھا؟ آج لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنی قوم کو بچانے کے لیے پریشان ہیں۔ خرافات کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، حقیقتوں کا سامنا ہے، اور حقیقتوں کا مقابلہ ہر ایک نہیں کر پائے گا۔ یہ الحمدللہ ہماری عزاداری ہے، یہ تشیع کا افتخار ہے
کہ وہ عزاداری کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور اسی عزاداری کے بل پہ ہر زمانے کے یزید کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ کل کے یزید نے حسین کو شہید کیا تھا، آج کے یزیدی جو ہے حسین کے خلاف بول رہے ہیں۔ کل کے حسینیوں نے کربلا میں حسین کا ساتھ دیا تھا، آج کے عزاداروں کی ضرورت ہے کہ وہ مقابلہ کریں، علم سے مقابلہ کریں، قول سے مقابلہ کریں، کمنٹ کریں، جواب دیں۔ یہ آپ کی ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہمیں زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کا دل دکھتا ہوگا، ویڈیو آتی ہے، فیس بک پہ دیکھو تو الٹے سیدھے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھو تو الٹے سیدھے ہیں۔ آپ تیار رہیں، لبیک یا حسین لکھو، مولا حسین کو سلام کرو، بدلاؤ۔ اتنے مظلوم ہیں امام حسین۔ کربلا میں ہر ایک کی پیاس تو ہم نے دیکھی ہے، علی اکبر کی پیاس کا احساس مولا نے کروایا ہے، جناب اصغر کی پیاس کو مولا حسین نے کربلا میں دکھلایا ہے، بی بی سکینہ کی پیاس پہ ہم اور سب تڑپتے ہیں، لیکن کربلا کو کبھی اس اینگل سے بھی دیکھو کہ مولا حسین نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے اکبر کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اکبر کی پیاس کو مولا حسین نے دکھلایا ہے، کتنا پیاسا ہے میرا اکبر، کہ وہ کربلا کے میدان سے آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بابا ایک قطرہ پانی مل جائے تو میں فوج یزید کو موت کا مزہ چکھا دوں۔ ایک قطرہ پانی کا سوال اپنے بابا سے۔ حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، اور جیسے ہی دی فوراً نکالی کا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ حسین نے دکھلایا ہے، لیکن مولا حسین نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے شیعوں کا تم کربلا میں ہوتے اور جب پانی پینا تو میرے اکبر کو پیاس کو یاد کر لینا، نہیں۔ علی اصغر کے لیے حسین اس امتحان سے گزرے کہ 6 مہینے کے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا، پانی کا سوال کیا، کسی نے نہ دیا۔ حسین نے یہ نہیں فرمایا میرے شیعو جب پانی پینا تو میرے اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا۔ سکینہ بچوں کی پیاس کو لے کے بے چین ہے، چچا عباس کے پاس آئی ہے، مولا حسین نے کہا ہے عباس پانی کا انتظام کرو۔ سکینہ کی پیاس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن مولا حسین نے نہیں فرمایا اے میرے شیعو جب پانی پینا تو میری سکینہ کی پیاس کو یاد کر لینا۔ میرا حسین کتنا پیاسا ہے۔ حسین نے فرمایا اے شیعو جب پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ حسین کتنا پیاسے ہیں۔ حسین نے فرمایا اے شیعو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ آؤ ادا ڈالو، یہ مجلس ایصال ثواب بھی ہے، ان کے فرزند بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مومنین بھی ان کے چاہنے والے آئے ہیں، سب نے جو ہے شرکت کی ہے، لیکن سب نے تعزیت بھی دی، پرسہ بھی دیا، لیکن جیسا پرسہ کربلا کے میدان میں نظر آیا حسین کا پرسہ، کیا سید سجاد کو ایسے ہی دیا جاتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں؟ کیا حسین کا پرسہ بیٹیوں کو ایسے ہی دیا جاتا ہے کہ اس پر تماچے لگائے جائیں؟ کیا حسین کا پرسہ بہنوں کو ایسے ہی دیا جاتا ہے کہ خیمے جلا دیے جائیں، ردائیں چھین لی جائیں، انہیں اسیر کر لیا جائے اور دیار بدیار پھرایا جائے؟ کیا بیٹے کو ایسے ہی باپ کے لاشے پہ لایا جاتا ہے جیسے سجاد کو حسین کے لاشے پہ لایا گیا؟ زینب رسل بستہ تھی، ناقے پہ سوار تھی، دیکھا سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے لاشے پہ ہے۔ ایک مرتبہ رسل بستہ زینب نے اپنے کو ناقے سے گرایا، بیمار کی نگاہ ہٹی، اے پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا تیری جان کو بچانے کے لیے زینب نے یہ قربانی دے دی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔
परवरदिगार हमारे सूखे अमाल को कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों को परवरदिगार जिस मरहूम के साल सवाब के लिए मजलिस हुई है इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा, दरबार आइम्मा में जगह इनायत फरमा, शफ़ात रसूल और आले रसूल नसीब फरमा। परवरदिगार जो कुछ भी इनके साल सवाब के लिए हुआ है इसको कबूल फरमा, इसका बेहतरीन से बेहतरीन सिला मुयस्सर फरमा। आप अल्लाह से गुजारिश है कि सूरह फातिहा मरहूम मग़फ़ूर रमज़ान अली इब्न करम हुसैन की रुदात फरमा दें।